ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں اپنے ساتھ ان کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ آج بڑا خاص اتوار ہے، آ، کیونکہ آج یہ عام اتوار نہیں، یہ روزوں کا پہلا اتوار ہے اور روزے ہمارے آ، آپ یوں کہیے کہ ایک ایسا سفر ہے جو ہم 40 دن یا 46 دن کے لیے ہم اس سفر پہ نکلتے ہیں، اور اس سفر پہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ تو آپ اپنی بائبل لے آئیے تاکہ ہم اپنی تلاوتیں کریں، اور میں آپ کو تلاوتیں دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے تثنیہ شرح، اس کا 26واں باب، 4 آیت سے لے کے 10ویں آیت تک، اور مشہور زمانہ زبور 91، اور دوسری تلاوت ہے رومیوں کا خط پولس رسول کا، اس کا 10واں باب 8ویں سے 13ویں آیت تک، اور انجیل جلیل ہے لوکا، اس کا 4تھا باب 1 سے 13ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم تلاوت سنیں، انجیل سنیں، اور پھر اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا، اور وہ روح کی ہدایت سے بیابان کو گیا 40 دن تک، اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں یہ سارے اختیار اس کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں اور کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، یہ ایک ہر سال کی ایک مشق ہے، آپ سے کہہ لیں کہ ہم ان ایام میں جب بہار کا موسم شروع ہونے والا ہوتا ہے، مجھے تو یہ روزوں کے دن اس لیے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور میں ان کو بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ میں جہاں رہتا تھا ڈان باسکو اسکول میں، اس کے سامنے ریلوے ہیڈ کوارٹر اور ایمپریس روڈ پہ تمام گھروں کے باہر کھٹے کے پودوں کی باڑیں لگی ہوئی تھی، جن میں اس موسم میں کھٹے کے ان کی سفید کلیاں نکلتی تھی، اور ان کی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ پورا وہ علاقہ اس خوشبو سے مہک جاتا تھا، اور وہ خوشبو اب تک میرے ذہن سے چپکی ہوئی ہے۔ اور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اونچے اونچے وہ درخت تھے سنبل کے،
ان میں وہ سرخ بڑے بڑے پھول لگتے تھے، یہی موسم تھا ان کا۔ اور وہ عجیب جتنے پھول درخت پہ لگے ہوتے تھے اتنے پھول نیچے گرے ہوتے تھے، تو لگتا تھا جیسے ان پھولوں کا عکس جو ہے وہ زمین پہ پڑ رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا بات تھی، بڑے سحر انگیز یہ ایسا ماحول بنتا تھا کہ میں بڑا ایک عجیب قسم کی حالت میں چلا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ روزوں میں ایک اور خاص چیز جس کا میں بہت ہی جس کا مجھے ہر وقت شوق بھی رہتا ہے، لیکن وہ روزوں کے زمانے میں وہ روزوں ہی کا وقت ہے آج کے، اور وہ ہے 14 مقام۔ ہمارے وہاں جمعے کو 14 مقام ہوتے تھے، اور وہ 14 مقام پتہ نہیں کیا ہے ان میں کہ وہ انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت وہ تمام دکھ ہیں یسوع کے، اتنے خوبصورت کہ اسے میں خوبصورت اس لیے کہتا ہوں کہ آپ انہیں بھول نہیں سکتے۔ اگر وہ تکلیف ہو یا کچھ ایسی چیز ہو تو شاید ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن وہ دکھ جو ہیں اور وہ ایک ایک مقام سے جب ہم گزر کے آگے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اور یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس حالت میں وہاں سے گزر رہا ہے اور جس حالت میں ہم ہیں یا جس حالت میں ہم پہلے تھے اور اب آئے ہیں، تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اپنے پہ، اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور ایمان کو ایک تازگی بھی ملتی ہے، اور یسوع کے ساتھ ایک اور نیا رشتہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں۔ دیکھیے اس روزوں کے اس موسم میں جس طرح یسوع اپنے بپتسمہ کے بعد اس صحرا میں گیا، یہ روزوں کے دن جو ہیں یہ بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اس صحرا کا مزہ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ ویسا صحرا تو نہیں ہے جس کا تجربہ یسوع نے کیا۔ ہمارا صحرا جو ہے وہ ہماری یہی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کے دکھ ہیں، اس کی خوشیاں ہیں، اس میں کامیابیاں ہیں، اس میں ناکامیاں ہیں، اس میں دشمنیاں ہیں، دوستیاں ہیں، پیار ہے، نفرت ہے، اور یہ صحرا عجیب و غریب ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا، اور ہم ساری زندگی اسی صحرا میں گزرتے ہیں۔ لیکن روزوں کا یہ جو موسم ہے یہ خاص ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رکو، یہ جس رستے پہ آپ جو سفر آپ کر رہے ہو، تھوڑی دیر رکو اور رک کے دیکھو اس صحرا کو جس میں آپ زندگی گزار رہے ہو۔ اور جب ہم رکتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بہت سی سچائیوں سے اپنے آپ کو ہم دور لے گئے ہیں، اور جو سب سے بڑی سچائی یہی ہے، سب سے بڑی سچائی یہی ہے، اور جس کو ہم پتہ نہیں کیسے اسے سمجھتے ہیں، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یسوع ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا غم ہے، لیکن اس کو اپنے ساتھ محسوس کرنا اور اس کو اپنے ساتھ دیکھنا کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اکثر بھولے رہتے ہیں۔ ہمیں صرف وہ یاد اس وقت آتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر لگتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ یسوع سے مانگیں، یسوع سے کہیں۔ حالانکہ اسے کہنے اور مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، میں سب کچھ کر لوں گا، میں ہر مشکل پہ قابو پا لوں گا۔ مجھے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تو یہ کر۔ جب وہ میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے ایسی ہمت دے گا کہ میں پترس کی طرح چاہے پانی میں 2 قدم چلوں، میں چلوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں پھر ڈوبنے لگوں تو وہ بچا لے گا، لیکن وہ میرے ساتھ ہے، اور میرے دکھوں اور میرے عذابوں میں، میری مصیبتوں میں، میری ناکامیوں میں، ہر جگہ وہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ میری تمام خوشیوں میں،
میری کامیابیوں میں، میری ہر اچھی بات میں، اچھے کام میں، اچھے عمل میں وہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہ جو تلاوت ہم نے بھی پڑھی ہے، اس حوالے سے یہ جو روزوں کا پہلا اتوار ہے نا، اس کو آزمائشوں کا اتوار بھی کہنا چاہیے۔ اور یہ نہ صرف یسوع کی آزمائشیں بلکہ ہماری آزمائشیں۔ اچھا، ہماری آزمائشیں کیسے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آزمائشیں ہیں اور یہ ایسی ایسی آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں جو ہیں اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی لمحہ، کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سیمینیرین تھا، تو وہ اپنے فادر کے پاس گیا، جو اس کا ڈائریکٹر تھا، جو اس کا رہنما تھا۔ اس کو کہنے لگا کہ کون سی عمر تک ہمیں آزمائشیں آنی چاہیے؟ تو وہ جو ڈائریکٹر تھا وہ خود 80 سال کا تھا، 80 برس کا تھا، تو کہنے لگا کہ 80 برس تک۔ تو جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو وہاں سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی گزری، تو وہ ڈائریکٹر نے فوراً مڑ کے اسے کہا، نہیں، 80 نہیں، 85 سال تک۔ یعنی آزمائشیں جو ہیں وہ ہر وقت ہیں، اور ان آزمائشوں سے نبٹنا جو ہے، پہلی بات ہے کہ آزمائشوں کو سمجھنا، اور پھر ان کو سمجھ کے ان سے گریز کرنا، ان سے دور ہونا۔ یہ ہم یسوع کی مدد کے بغیر، یسوع کو اپنے ساتھ لیے بغیر، یسوع کی مثال دیکھے بغیر ہم نہیں سوچ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج کی انجیل میں اگر ہم غور کریں، اس پہ غور کریں، تو اس میں 3 بڑی آزمائشیں ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ جب شیطان کا اور یسوع کا یہ جو مکالمہ ہو رہا تھا، یہ لوکا یا متی یہ کہاں تھے؟ کیا یہ بیٹھے سن رہے تھے کہ یہ مکالمہ کہاں ہو رہا ہے؟ ان کو کیسے پتا لگا کہ شیطان نے یہ پوچھا اور یسوع نے یہ جواب دیا؟ میرے دوست، بڑے اچھے دوست، مرحوم فادر، وہ ان کی وفات ہو گئی، وہ سیاستدان بن گئے تھے، روفن جولیس۔ ان کے ساتھ جب یہ باتیں کی تو وہ بڑا ہنسے، کہتے میں بھی ایسے سوچتا تھا۔ تو میرے ڈچ ٹیچر تھے فادر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ یوں ہے کہ متی یا لوکا، خاص طور پہ متی، دیکھیں مرکز میں صرف ایک لائن ہے اور وہ شیطان سے آزمایا گیا، بس۔ متی نے بڑی تفصیل سے آزمائشوں کو لکھا ہے۔ اس نے تفصیل سے اس لیے آزمائشوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ شریعت کو جانتا تھا، اس نے ساری شریعت پڑھی تھی۔ یہ شرع تثنیہ جس کا ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یہ سب کچھ وہ ازبر تھا اس کے لیے۔ تو اس کو پتا ہے کہ جب شیطان نے اسے کہا کہ ان پتھروں کو کہ روٹی بن جائیں، تو اس نے فوراً کہا کہ لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے شرع تثنیہ کی 8ویں اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے 3 آیت میں کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے، ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ پہلے لکھا ہوا تھا، اور متی نے وہ جواب جو ہے، کیونکہ جب یہ سوال، اب یہ بھی ہم ابھی بعد میں بات کریں گے کہ یہ سوال کیسے ترتیب دیے گئے تھے، یہ تو جواب ہے اس کے۔ اسی طرح جب اس نے کہا کہ تو کیا ہے، اپنے آپ کو گرا دے، تو وہ تجھے اپنے ہیکل کے کنگرے سے گرا دے تو فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، کیونکہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور یہ بھی شرط اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں ایسے ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ جو شان و شوکت، وہ ساری چیزیں جس کو وہ پھر خدا کے آزمانے کی بات ہے کہ مجھے سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ سجدہ تو میں تجھے کیا کروں، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسے پیار کر۔
اور بس اس کے علاوہ تیرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تو چلیں، ہم نے بڑی دفعہ ان پہ بات کی ہے ہم نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں تھیں، یہ انجیل مقدسہ یا تمام انجیل مقدسہ میں جتنی انجیلیں ہیں ان میں یہ ان کا ذکر کیوں ہے؟ اور کیا یہی 3 آزمائشیں، اس کے علاوہ اور کوئی آزمائش نہیں ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی یہ 3 آزمائشیں ہی ہیں صرف، اور ان کی آگے بے شمار شکلیں ہیں، بے شمار ان کی صورتیں ہیں جن میں ہم پھنستے ہیں۔ اور اس میں جو پہلی جیسے ہے کہ جو روٹی بظاہر بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ بھوک لگی ہے روٹی، لیکن یہ جو روٹی ہے یہ علامت ہے بھوک کی، اور بھوک جو ہے اس بھوک کا، وہ بھوک اتنی قسم کی ہے ہماری زندگیوں میں کہ آپ بیٹھ جائیں گننے لگیں، آپ اس کی گنتی ختم نہیں کر سکیں گے۔ کتنی قسم کی بھوک ہے! یہ جو دنیا میں جتنی کرپشن ہے یہ اس بھوک کی وجہ سے ہی، اور اگر یہ جو ساری خود غرضی ہے یہ اس بھوک کی وجہ سے ہی ہے۔ اور میں تو بڑا سوچتا ہوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں وزڈم، یہ ہے پاک ماں کلیسیا کی وزڈم، اور یہ ہے پاک روح کی ہدایت مقدسوں کو جنہوں نے انجیلیں لکھی، کہ ان کو کیسے صرف 3 چیزیں کہیں، ایک یہ کہ روٹی، ایک یہ کہ تو آزما، اور ایک یہ کہ تو سجدہ کر۔ اور یہ جو آزمائش ہے کہ خداوند اپنے خدا کو مت آزما تو، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور ہماری سب سے بڑی بھول بھی ہے، اور ہماری دعائیں جو ہیں ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سرین یہ بھی آزمائش ہے کہ ہم سب کچھ خدا پہ ڈال دیتے ہیں کہ اے خدا یہ کر۔ کیوں وہ کرے؟ وہ صرف وہ کرے گا، خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری محبت سے پیار کر، وہ اس کے لیے تمہارا سب کچھ کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کو کچھ کر دے، مجھے یہ لے دے، مجھے یہ کامیابی، نہیں، وہ نہیں کرے گا، وہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اس کا ہمارا رشتہ تو بڑا روحانی اور پیار کا اور دل و جان کا رشتہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اس رشتے میں نہیں آتی، یہ انسانی ضروریات ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم ان کو جتنا بڑھائیں بڑھ جائیں گی، جتنا کم کریں کم ہو جائیں گی۔ ہم نے وہ لوگ بھی ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جو جنگلوں میں رہتے تھے، جو مونسٹریز میں رہتے تھے، اور وہ مونسٹریز میں ان کو کھانا کیا ملتا تھا، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا کپڑے تھے، کیسے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ہماری ذات سے تعلق ہے، لیکن خدا کی محبت جو ہے اس کا تعلق ہماری روح سے تعلق ہے، اور جب اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بن جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ساری بے معنی ہو جاتی ہیں، اور ہماری آزمائش ہی یہی ہے کہ ہم خدا کو بار بار گھسیٹ کے اپنی مشکلوں میں لے آتے ہیں، اپنی تکلیفوں میں لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سلیب اٹھا کے جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں۔ ہم وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ سلیب ہمارے لیے اٹھائی۔ نہیں، اس نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ ہم وہاں بیٹھ کے اس دعا کریں، اس نے سلیب اس لیے اٹھائی کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، وہی سلیب اٹھا کے اس زندگی میں۔ اس زندگی میں بہت سی سلیبیں ہیں جو ہمیں اٹھانا ہوتی ہیں، اور جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کو ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہماری دعائیں ہوتی کہ وہ ہماری یہ سلیب اٹھا لے۔ نہیں، وہ سلیب ہمیں نہیں اٹھانی ہے جیسے یسوع نے وہ سلیب اٹھائی تھی۔ دیکھیں، یہ آزمائشیں ہیں، روٹی ہے، بھوک ہے، اس کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں نا طاقت، یہ طاقت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ طاقت کہہ لیں، اور اس میں آگے بڑھنے کی بڑی ایک تانگ ہوتی، ایک بڑا جوش ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ انسانیت بھول جاتے ہیں،
اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں. اور یہ وہ ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے جو ہیں جو تھیولوجینز ہیں، یہ علم الہی کے جو ماہر ہیں، انہوں نے تین تین چیزیں کہی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ 3 P، اس میں وہ پلیزر، پرائڈ اینڈ پاور کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں 3 A، اور 3 A ہیں ایپیٹائٹ ہے، ایروگینس ہے، اور ایمبیشن ہے. یہ ہے آزمائشوں کی جڑیں، یہ آزمائشوں کی مائیں ہیں جو ایسے بچے دیتی ہیں کہ ہم نہ جانے کیسے ہم ان کے قابو میں، چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ حالانکہ زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہے، آسان ہے. اور دیکھیں یہ تو ویسے ہم چونکہ انسان ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور محنت کرتے وقت ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی برائی کر کے، کسی کی بدگوئی کر کے ہم اس کو اس کا حق نہ ماریں. اور کوئی ایسا ہیلا بہانہ نہ کریں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے اور مجھے فائدہ پہنچے. سیدھی سی بات ہے. روزوں کے ان دنوں میں، روزوں کے اس موسم میں ہم صرف یہی سوچتے ہیں، اور یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کب کہاں کیا کیا، اور کیا ان 3 آزمائشوں میں سے ہم کس کے آپ کہہ لیں کہ کس کے چنگل میں ہم پھنس گئے، کس کا شکار ہوئے. اور ہمیں اس چیز کو، یہ جو روزے ہیں ان میں جو دوسری بات ہے کہ ایک تو یہ آزمائشیں ہیں، دوسری بات ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، برا کیا ہے، تو پھر ہم توبہ کریں. اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ خدا مجھے معاف کر، میں بڑا پشیمان ہوں. نہیں، توبہ یہ ہے، اے خدا میں پشیمان ہوں کہ میں نے یہ کیا، مجھے یہ ہمت دے کہ میں دوبارہ یہ نہ کروں. اور دوبارہ نہ کرنے کے لیے دعا کرنا، خدا سے ہمت مانگنا، خدا کا ساتھ مانگنا، یہ توبہ کو مکمل کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح پیار جو ہے وہ بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے، اسی طرح توبہ جو ہے اس کے لیے بھی عمل رکھا گیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں وہ ہم دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ہم خیرات دیتے ہیں. یہ توبہ کے ہی حصے ہیں. ہمیں کرنا ہے، توبہ میں بھی کرنا ہے. صرف توبہ کر کے گھر نہیں بیٹھ جانا، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ بھی کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس توبہ کو اس کو عملی شکل دے سکتے ہیں. اور ہمارا وقت، ہماری زندگی، ہماری صلاحیتیں، اور ہماری دولت جو ہے، یہ ہے کہ ہم کس طرح ضرورت مندوں کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنا ٹائم، ٹیلنٹ اینڈ ٹریجر جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ یسوع کس طرح جب اپنی اعلانیہ زندگی شروع کرنے سے پہلے وہ ان حالات سے گزرتا ہے، ان آزمائشوں سے گزرتا ہے. یہ صرف یہی 40 دن نہیں ہے اس کی آزمائشوں. میں تو کہتا ہوں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ تب سے آزمائشوں میں مبتلا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا اور خداوند یسوع مسیح جب یہ جوان تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جو یہ نوجوان یہ رومیوں کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے تھے کہ ہم کس طرح ان کو شکست دیں. اور یہ لوگ، یہ زیلٹس ان کو کہتے تھے. تو یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ بھی زیلٹس کے ساتھ تھا. یسوع جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ لگتا کہ وہ کیا تھا اس کا، لیکن یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ نوجوان بہت ہی لائق تھا، بہت ہی سمجھدار تھا، اور بہت ہی ذہین تھا. اور وہ اس کا جو سوچنے کا عمل اور اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ ان سب سے فرق تھی. دیکھیں یہاں صرف ایک آیت ہے یسوع کے بارے میں پوری
انجیل میں، ساری انجیلوں میں سے۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ بس یہ ہے یسوع کی ساری زندگی۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ قد و قامت میں، دانائی میں، حکمت میں، یہ ساری چیزیں جو وہاں کے لوگ تھے، دیکھیں یہ جو تھے نا فقی فریسی، یہ بھی چاہتے تھے کہ یسوع ان کے ساتھ مل جائے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی، لیکن یسوع تو غریبوں کے ساتھ مل گیا تھا، وہ ان کی طاقت بڑھانا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، جس وجہ سے یہ سارا تماشا۔ اور اس سے پہلے یسوع کو بتا دیا گیا کہ تیرے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، تجھے لالچ دیں گے، تجھے پتہ نہیں عہدے دینے کی کریں گے، جانے کیا کیا، ان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ایسے ہوا ہوگا۔ بہت لوگوں نے چاہا ہوگا، جو بڑے بڑے وہاں کے فقی فریسی اور جو طاقت رکھتے تھے، کہ یہ باتیں چھوڑ دے اور ان کے ساتھ مل جائے، ان کی طاقت کو بڑھائے۔ لیکن یہ ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ یسوع نے مرنا پسند کیا، صلیب کو اس نے چوما، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دینا چاہتا تھا۔ روزوں میں مسلسل ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان آزمائشوں کو ہمارے آگے رکھا، کہ یہ ہمارے لیے یہ آزمائشیں ہیں، اور ان پہ ہم دھیان دیں اور ان روزوں میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ ہم اس کے ساتھ آخرت میں اچھی زندگی گزار سکیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔